نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: لا تقربوا الزنا، صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الامین المکین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے: لا تقربوا الزنا، یعنی زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ یہ ایک ایسا گناہ ہے جو کرنے والے کی دنیا بھی برباد کر دیتا ہے اور اس کی آخرت بھی برباد کر دیتا ہے۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے قریب جانے سے بھی منع فرمایا، اور حدیث پاک میں زنا کی قسمیں بھی بیان فرما دی گئیں۔ زنا صرف شرمگاہ کا نہیں ہوتا، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے زنن عینین النظر، یعنی آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے۔ اسی طرح سے ہاتھوں کا زنا غلط ارادے سے چھونا ہے، دل کا زنا غلط خواہشات کرنا ہے، قدموں کا زنا غلط ارادے سے غلط جگہ پر جانا ہے۔ اس طرح سے ہر ایک چیز کے لیے الگ الگ بیان کیا گیا۔ ہمارے قوم کے جن بچوں نے آج غلط راستہ اختیار کر لیا ہے، میں انہیں ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ تمہاری زندگی برباد ہو جائے گی۔ یہ گناہوں کی لذت زیادہ دنوں کی نہیں ہے، لذت ختم ہو جائے گی اور گناہ رہ جائے گا۔ تمہیں اللہ نے جو جوانی عطا کی ہے، یہ اتنی بڑی نعمت ہے۔ تم جانتے ہو کہ جوانی کا ایک لمحہ جب ضائع ہو جائے، تمہارا ایک نطفہ بھی اگر ضائع ہو جائے تو دنیا کے سارے ڈاکٹر مل کر اس کی بھرپائی نہیں کر سکتے، وہ طاقت پیدا نہیں کر سکتے جو قدرتی چیز ہے تمہارے رب کی طرف سے جو تمہیں ملی ہے، تم دوبارہ اسے حاصل نہیں کر سکتے۔ کوئی اگر یہ سوچتا ہے کہ میرے پاس بہت قوت ہے، بہت طاقت ہے، میں رات میں جو چاہوں کروں، اپنے ہاتھوں اپنی زندگی کو تباہ کر لوں، تو یاد رکھیں نوجوانوں کی ایک خرابی جو ہمارے پاس آئی ہے، چاہے وہ مردوں کی ہو یا عورتوں کی ہو، تنہائی میں شہوتوں کو پورا کرنا ہے۔ فرمایا گیا اگر وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی بربادی کرتا ہے اور شہوت کو پورا کرنے کے بعد نہاتا بھی ہے، غسل بھی کرتا ہے، تو فرمایا گیا کہ اس کے نہانے کے پانی کے ہر ایک قطرے سے ایک شیطان پیدا ہوتا ہے، اور پھر وہ سارے شیطان مل کر اسے گناہ پر اکساتے ہیں، گناہ پر اسے ابھارتے ہیں۔ کتنا اچھا ہو اگر ہم صبر کر لیں، ان گناہوں سے توبہ کر لیں، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، یعنی بے شک اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کس چیز کو کہتے ہیں؟ صرف کوئی مارے اس پر صبر کر لینا، کوئی گالی دے اس پر صبر کر لینا، صبر یہ نہیں۔ صبر تو یہ بھی ہے کہ گناہوں پر صبر کیا جائے، تکلیفوں پہ صبر کیا جائے، اور گناہوں سے اپنے آپ کو روک لیا جائے، اپنے آپ کو جتنا بچا سکتے ہو بچاؤ۔ یہ برائیاں ہمارے معاشرے میں پھیل رہی ہیں تو اس کی سب سے بڑی وجہ موبائل اور انٹرنیٹ ہے۔ میں موبائل اور انٹرنیٹ کے خلاف نہیں ہوں کہ یہ حرام ہے، اس کا استعمال جائز نہیں، اس کا استعمال بالکل نہ کیا جائے، آپ اس کا استعمال کریں، لیکن جس بچے کے ہاتھ میں ہم ماچس دیتے ہیں اس کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس کے کیا فائدے ہیں اور کیا نقصان ہے۔ کسی بچے کے ہاتھ میں ہم چاقو دے رہے ہیں تو ساتھ ہی اسے یہ بھی بتانا چاہیے کہ چاقو کا استعمال کس کام کے لیے ہوتا ہے۔ اسی طرح سے علماء کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر آج بچوں کے ہاتھ میں موبائل ہے اور انٹرنیٹ آ گیا ہے تو یہ جو دھماکے بوم اور بارود سے ہوتے ہیں، جنگوں میں ہوتے
ہیں، اس سے خطرناک دھماکہ یہ موبائل تمہارے ایمان کے ساتھ کرتا ہے۔ ہر رات ایک دھماکہ ہوتا ہے اور ایمان تباہ ہو جاتا ہے، اخلاق بگڑ جاتے ہیں۔ کتنے ایسے ہیں جو انٹرنیٹ کی وجہ سے برباد ہو گئے اور فریاد لے کر علماء کے پاس آتے ہیں۔ ایسے نوجوان جن کی جوانی برباد ہو گئی، ایمان پر حملہ ہو گیا، آنکھوں کا نور ختم ہو گیا۔ ایک بچی ایسی کہ اس کے ہاتھ پر ہر وقت لرزہ طاری ہوتا، اس کے ہاتھ ہر وقت کانپتے ہی رہتے، علاج کے لیے پریشان، مگر کوئی علاج کارگر ثابت نہیں ہوتا۔ میں یہ باتیں عبرت کے لیے بتا رہی ہوں تاکہ آپ کے اندر خدا کا خوف پیدا ہو۔ معاذ اللہ، کسی کے عیب کو ظاہر کرنا میرا مقصد نہیں۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ یہ حالت کیسے ہوئی، انہوں نے ایک ہی وجہ بتائی کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے یہ گندے کام کرنا شروع کیا تھا۔ آج ابلیس پھر سے تمہارے ارد گرد منڈلا رہا ہے۔ یہ فلم انڈسٹریز تمہارے جوانوں کو برباد کر رہی ہے۔ اس میں عورتوں کا ننگا ناچ دکھایا جاتا ہے، عورتیں اپنے جسم کی نمائش کرتی ہیں جس سے نوجوان گناہوں کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ یہ کوئی ایسی فلم بناتے ہی نہیں جس میں عورتوں نے پورے کپڑے پہنے ہوں، کیونکہ ایسی فلمیں مارکیٹ میں چلیں گی ہی نہیں۔ جتنی زیادہ فحاشی اور غلاظت ہوگی، ننگا پن ہوگا، وہ فلم اتنی ہی زیادہ ہٹ ہوگی اور اس کو دیکھنے کے لیے لوگ بھیڑیے کی طرح امڑ پڑتے ہیں۔ تم کیسے مسلمان ہو؟ آؤ میں تمہیں اس دور کے مسلمانوں کی بہادری بتاؤں جس دور میں ساری دنیا مسلمانوں کی دشمن تھی، ان کو ختم کرنے کے لیے جدوجہد کرتی تھی۔ آج تو 56 اسلامی ملک ہیں، مسلمانوں کی اتنی تعداد ہے، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں میں وہ بات نہیں۔ خالد بن ولید کے دور کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ خالد بن ولید اپنے جنگجوؤں کے ساتھ، اپنے لشکر کے ساتھ ایک جنگ کے لیے گئے ہوئے تھے، اور وہ جنگ جو تھی وہ عیسائیوں سے تھی۔ عیسائی بھی لڑنے میں ماہر اور مسلمان بھی لڑنے میں ماہر۔ جنگ کئی مہینوں تک چلی، نہ عیسائی ہار مانتے نہ مسلمان پیچھے ہٹتے۔ بہت زمانہ جب گزر گیا، کئی مہینے جب گزر گئے، تو پھر عیسائیوں کے پادری نے یہ فیصلہ کیا، عیسائیوں کو یہ مشورہ دیا کہ تم خالد بن ولید کے پاس جا کر کہو کہ تم اس سے 3 دن کا وقت لے لو، اور پھر کہو کہ ہم تمہیں بازار سے قلعے تک آنے کو کہتے ہیں۔ اگر تم بازار سے قلعے تک اپنی پوری لشکر کو لے کر صحیح سلامتی سے گزر گئے تو پھر قلعے کی چابی ہم خود تمہارے حوالے کر دیں گے۔ کوئی جنگ نہیں ہوگی، کوئی محاصرہ نہیں ہوگا، تمہارے ہاتھوں میں فوراً ہی قلعے کی چابی دے دی جائے گی۔ یہ بات خالد بن ولید کو جب بولی گئی تو خالد بن ولید پریشان ہو گئے۔ وہ سوچنے لگے کہ آخر اتنی آسانی کے ساتھ یہ لوگ مان کیسے گئے؟ اس میں ضرور کوئی نہ کوئی سازش چھپی ہے، ضرور کوئی نہ کوئی بات چھپی ہے۔ عیسائیوں نے اپنے پادری سے پوچھا کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس پادری نے کہا کہ جب وہ بازار سے گزریں گے تو بازار میں تم ہر طرف سونے چاندی زیورات بکھیر دینا، پورے بازار کو زیورات اور سونے چاندی سے بھر دینا، اور ساتھ ہی ننگی ننگی عورتوں کو، خوبصورت ننگی عورتوں کو پورے بازار میں لائن سے کھڑا کر دینا۔ جب وہ وہاں سے گزریں گے تو ان کے فتنے میں ضرور مبتلا ہوں گے، اور جب وہ اس فتنے میں مبتلا ہوں گے تو پھر تم ان پر حملہ آور ہو جانا، اور پھر تم انہیں اس طرح سے شکست دے پاؤ گے۔ عیسائی تو اس منصوبے کو بنا کر بہت خوش ہوئے، لیکن خالد بن ولید کے ذہن میں اس بات کو لے کر فکر تھی کہ ضرور کوئی نہ کوئی چال چلی جا رہی ہے۔ اب جب تیسرا دن ہوا اور پھر یہ بازار کے قریب پہنچے اپنے پورے لشکر کو لے کر، تو انہوں نے دیکھا، دور سے ہی دیکھا، اور وہ سمجھ گئے کہ کیا ماجرا ہے۔ ساری فوج وہیں رک گئی۔ خالد بن ولید نے کہا کہ جوانوں، آج تمہارے امتحان کا دن ہے۔ آپ غور کریں کہ جنگ کے میدان میں نہیں کہا کہ امتحان کا دن ہے، کیونکہ جنگ لڑنے میں تو وہ ماہر تھے، ان کے سامنے بڑے سے بڑا پہلوان بھی نہیں ٹکتا تھا، لیکن آج اس بازار میں کہہ رہے ہیں کہ تمہارا امتحان کا دن ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ نوجوانوں کو 2 چیز ہی تو لبھاتی ہے، نوجوان کے تقوی کو 2 چیز ہی تو برباد کر دیتی ہے، ایک مال و دولت اور ایک شباب، ایک حسن۔
اور یہ پوری سوچی سمجھی سازش تھی کہ نوجوانوں کو پھنسانے کے لیے، نوجوانوں کو بہکانے کے لیے، کیونکہ عیسائی جانتے تھے کہ خالد بن ولید کے فوج میں جتنے بھی لوگ ہیں سب کے سب نوجوان ہیں، اور نوجوانوں کو برباد کرنا ہو اگر تو ان کے سامنے دولت کا انبار لگا دو یا پھر حسن کا بازار لگا دو، وہ خود بخود بکھر جائیں گے۔ خالد بن ولید نے اپنی قوم سے کہا کہ آج تمہارے امتحان کا دن ہے، آج تمہیں ثابت قدمی دکھانی ہے، اگر تم آج بہک گئے، ادھر ادھر ہو گئے تو پھر قیامت تک آنے والی امت تم پر لعنت کرتی رہے گی۔ لوگوں نے پوچھا تو پھر آپ بتائیں کہ ہمیں کرنا کیا ہے؟ خالد بن ولید نے کہا کہ تمہیں کچھ نہیں کرنا، بس تمہیں اپنے نبی کی سنت پر عمل کرنا ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بازار سے گزرتے تو نگاہیں نیچی کر کے گزرتے، تمہیں بس اس سنت پہ عمل کرنا ہے اور نگاہیں نیچی کر کے اس بازار سے امن و سکون کے ساتھ گزر جانا ہے۔ سب نے سر تسلیم خم کیا اور پھر بالکل شاہیانہ انداز میں، بالکل فوجیانہ انداز میں اس طرح سے چل رہے تھے کہ تاریخ دانوں نے یہاں تک لکھا کہ اگر ان کے سروں پر انڈا بھی رکھ دیا جاتا تو وہ انڈا بھی سروں سے نہیں گرتا۔ وہ اس شان سے چل رہے تھے اور بازار سے گزر رہے تھے۔ ادھر عیسائی جشن منانے کی تیاریاں کر رہے تھے کہ ان کو تو بکھرنا ہے ہی، اور جیسے ہی یہ ادھر ادھر ہوں گے ہم ان پر حملہ آور ہو جائیں گے۔ ادھر جشن کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ کچھ دیر کے بعد دیکھتے ہیں کہ بازار سے گزر کر سارے کے سارے مسلمان اس قلعے کے پاس پہنچ چکے ہیں۔ جیسے ہی اس پادری نے یہ بات دیکھی، یہ چیز دیکھی، فوراً ہی وہ قلعے کی چابی لے کر آیا اور خالد بن ولید کے ہاتھوں میں تھما دی اور کہا کہ آخر تم نے کیسے جوان رکھے ہیں اپنے فوج میں؟ کیا ان کے اندر نفس نہیں؟ کیا ان کے اندر خواہشات نہیں؟ ہم نے ان کے لیے دولت کا انبار لگا دیا، حسن کا بازار لگا دیا، لیکن اس کے باوجود یہ نہیں پھسلے۔ آخر یہ کیسے انسان ہیں؟ ان کے اندر نفس ہے کہ نہیں؟ خالد بن ولید نے جو تاریخی جملہ ارشاد فرمایا اس پر ہماری جانیں قربان کہ تم ان جوانوں کو حسن کا بازار دکھا رہے ہو جن کے آنکھوں میں حسن مصطفیٰ پہلے سے ہی بسا ہوا ہے۔ حسن مصطفیٰ کے آگے دنیا کا کوئی حسن کام نہیں کر سکتا۔ تم ان کو ان حسن اور ان مال و دولت کے لیے اس حسن اور مال و دولت سے خریدنا چاہتے تھے، یہ تو پہلے سے ہی مصطفیٰ کے نام پر بکے ہوئے ہیں، تم انہیں اور کیا خریدو گے؟ اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد میرا بس یہی تھا کہ وہ بھی انسان تھے، وہ بھی نوجوان تھے، انہوں نے کس طرح سے اپنے ایمان کی حفاظت کی۔ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، شرم و حیا کو اپناؤ، اور یہ جو باتیں میں نے کہی ہیں ہر ایک کے لیے کہی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ جو غلاظتیں دیکھنے کے لیے بھاگتا ہے تو پھر وہ کتا ہی ہے نا، اور اس سے زیادہ وہ ہو کیا سکتا ہے؟ جس کو غلاظت اچھی لگتی ہے تو پھر وہ مکھی ہے جو زخم پر بیٹھتی ہے، ناپاکی پر بیٹھتی ہے، اچھی چیزوں پر نہیں بیٹھتی، یا تو پھر وہ کتا ہے جو مری ہوئی چیزوں کو کھانا پسند کرتا ہے۔ اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہتی، حدیث میں آتا ہے الدنیا جیفۃ وطالبہ الکلاب، کہ یہ دنیا مردہ گوشت کی طرح ہے اور اس کا چاہنے والا، اس کا طلب کرنے والا کتے کی طرح ہے۔ یہ جملہ آپ کو سخت لگا ہوگا کیونکہ میں نے کتا کہا، لیکن یہ بات سب سے پہلے میرے آقا نے بیان فرمائی۔ اللہ کے حبیب نے دنیا کے طالب کو کتے کی طرح کہا۔ آپ نے دیکھا ہی ہوگا مردار کھانے کے لیے کتا کیسے ٹوٹ پڑتا ہے، اور اس میں وہ کسی کی شرکت گوارا نہیں کرتا، کسی کی شرکت برداشت نہیں کرتا، اور نہ ہی وہ اس کو پورا کھا پاتا ہے۔ اسی طرح سے آج یہ بے حیائی کے پیچھے بھاگنے والے، ان کی زندگیاں تباہ و برباد ہو رہی ہیں۔ ہر نوجوان جب اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو ان کی گفتگو کا امپورٹنٹ موضوع، امپورٹنٹ ٹاپک جو ہوتا ہے وہ عورت ہوتی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ زندگی اسی کو کہتے ہیں، جوانی اسی کو کہتے ہیں۔ قرآن کا فرمان ہے الہذا خلقت ام بہذا امرت، کیا تم کو اسی لیے پیدا کیا گیا یا تم کو اسی کا حکم دیا گیا؟
کے راستوں پر کھڑے رہو اور ہر آنے جانے والوں پر تم اپنی نظریں جماؤ۔ کیا تمہیں اللہ نے اسی لیے پیدا کیا کہ عورتوں کو تم بے آبرو ہوتے ہوئے دیکھ کر مسکراؤ؟ کیا تمہیں اللہ نے آنکھیں اسی لیے دی کہ تم عورتوں کا ننگا ناچ دیکھو اور مزے لو؟ کیا اللہ نے تمہیں یہ جوانی اس لیے دی کہ تم اس کی زمین میں رہتے ہوئے سینہ تان کر اپنے رب کے خلاف بغاوت کرو، گناہ کرو؟ میرے رب کو تم چیلنج کرتے ہو کہ دیکھ مولا، تیری دی ہوئی آنکھیں ہیں اور میں کہاں استعمال کر رہا ہوں۔ یاد رکھنا جس دن میرا اللہ جلال میں آئے گا پھر تمہاری آنکھیں کیا۔ قرآن پاک میں فرماتا ہے قل ارأیتہم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتکم بماء معین۔ سورہ ملک کی آخری آیت ہے۔ ایک بزرگ اس چیز کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ اگر زمین کا سارا پانی سوکھ جائے تو کون ہے جو اس پانی کو دوبارہ لائے گا؟ تو ایک ماڈرن آدمی آیا اس بزرگ کے پاس اور کہا یہ کون سی بڑی بات ہے، ہمارے پاس مشینز ہیں، ہم پتھر پھوڑ کر بھی پانی نکال لیتے ہیں، ہم 5-5 10 ہم 500 فیٹ زمین میں گڈھا کر کے پانی نکال لیں گے۔ یہ کون سی تعجب کی بات ہے؟ جو قرآن کہہ رہا ہے کہ پانی سوکھ گیا تو نہیں آئے گا، بتاؤ کون سی زمین سے نکالنا ہے؟ تو انہوں نے اپنی دونوں انگلیاں اس کے آنکھوں میں ڈال دی تو اس کی آنکھوں میں درد ہونے لگا، وہ بے قرار ہو گیا، ایسا کہ اب اسے کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ وہ پریشانی میں ادھر ادھر بھاگنے لگا۔ اس بزرگ سے کہا کہ کیا ہوا ہے؟ آپ نے میری آنکھوں میں صرف 2 انگلیاں رکھی اور مجھے دکھائی دینا بند ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ تیری آنکھوں کا پانی سوکھ گیا ہے، زمین کا پانی بعد میں لانا، پہلے اپنی آنکھوں کا پانی واپس لے آ۔ میری قوم کے جوانوں، اپنی آنکھوں کو غلاظت دیکھنے میں نہ لگاؤ، کیا معلوم کل کو رب تبارک و تعالی تمہارے آنکھوں کا پانی سکھا دے تو زندگی بھر کے لیے معذور و مجبور ہو کر رہ جاؤ گے۔ کیا پتا کہ یہ فحاشی اور عریانیت اور یہ ننگا پن دیکھتے دیکھتے اگر تمہیں موت آ گئی تو اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ معزز سامعین و سامعات، آج میرا یہی میسج تھا کہ بچے، جوان، مرد، عورت، ہر ایک ان برائیوں سے اپنے آپ کو بچائیں، ان گندی بیماریوں سے اپنے آپ کو بچائیں، بے حیائی سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور بچنے کا ایک ہی رستہ ہے کہ جب جب تمہارے پاس اس طرح کا ماحول آئے ایک خیال کر لینا کہ میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے، میں اپنے رب کے سامنے یہ گندے کام کیسے کروں؟ ایک بار اگر تم بچ گئے تو پھر تمہارے اندر وہ ایمانی قوت پیدا ہو جائے گی کہ جس پر بھی تم ایک بار نظر کر لو گے اللہ تبارک و تعالی اسے بھی تمہاری نظروں کے طفیل توبہ کی توفیق عطا فرما دے گا۔ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ جب نگاہوں میں اتنی تاثیر ہے تو پھر ان کے زور بازو میں کتنی قوت ہوگی۔ اگر ہمارے آنکھوں کی حیا باقی رہتی ہے تو اللہ تعالیٰ اچھوں پر بھی ہمارا رعب قائم کر دیتا ہے، اور حاکم وقت بھی کیوں نہ ہو وہ بھی ہم سے آنکھیں ملانے سے کترائے گا، مگر شرط ہے کہ ہماری آنکھوں میں حیا ہو۔ اور آخر میں ایک بات میں بیان کر دوں، حضرت نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں میری عمر 10 یا 12 سال کی تھی، میں صرف 10-12 سال کا تھا، مجھے بابا فرید نے دیکھا اور ان کی نظروں نے وہ کمال کیا کہ میں اس اللہ کے ولی کا دیوانہ ہو گیا، ان کے پیچھے لگا اور ایسا پیچھے لگا ان کی نظروں نے مجھے نظام الدین سے محبوب الہی بنا دیا۔ یہ ان کی نظروں کا ہی کمال تھا کہ ان کی نظروں نے مجھے نظام الدین سے محبوب الہی نظام الدین اولیاء بنا دیا۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی اور بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ معزز سامعین و سامعات، میں چاہتی ہوں کہ آپ سبھی میری باتوں پر غور کریں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے اپنے دوستوں، احباب اور لوگوں تک پہنچائیں تاکہ وہ بھی ان باتوں پر عمل کر سکیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔